سن 2 ہجری میں اللہ جل جلالہ نے دیا ہے، اور اس سے انسان مزید بڑھتا ہی ہے، انسان میں ترقی آتی ہے۔ قصیدہ بردہ شریف کو دیکھیں اور اس کے اشعار دیکھیں کہ جس طرح یہ ہے یا صاحب الجمال، یہ امام غزالی کا ہے، یہ والحبیب الذی ترجا شفاعتہ بکل حول من الاحوال مقتحمی۔ کبھی آپ کو موقع ملے قصیدہ بردہ شریف کی کتاب پڑھیں، اس کے شروع میں لکھا ہے یہ جو جملہ ہے والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی، اس صاحب کتاب کہتے ہیں کہ مجھے آقا نے کہا بار بار یہ پڑھو، پھر مجھے پڑھ کے سناؤ، پھر پڑھ کے سناؤ۔ تو یہ انسان کو پڑھنا چاہیے، والحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ بہرحال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شادی بھی سن 2 ہجری میں ہوئی، آپ دلہن کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائیں، اور سن 2 ہجری میں ہی آگے چل کے محرم الحرام کے مہینے میں اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح بھی ہوا۔ آج سنی بھی، شیعہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، سنی بھی ایسے بیچارے کمزور ہو گئے ہیں کہ محرم میں نکاح کو گناہ سمجھتے ہیں کہ گناہ ہے، اگر محرم میں نکاح کر دیا تو تکمیل نہیں ہو سکے گی، آگے جو ہے نا اولاد نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی کریں گے اولاد آپ کو نہیں ہوگی، ڈراتے ہیں اتنا زیادہ، حالانکہ اما فاطمہ کا اپنا نکاح محرم الحرام میں ہوا ہے، پیارے آقا کریم علیہ السلام کا بھی ایک نکاح محرم الحرام میں ہوا ہے، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ بزرگ گزرے ہیں ڈوکلائی بخش میں، جدید قبرستان کے ساتھ ان کی مسجد حنفیہ، مولانا ابو کلام عبدالکلام ان کا نام تھا، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود 10 محرم الحرام کو شادی کی اس رسم کو توڑنے کے لیے، اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 7 یا 8 بیٹے عطا کی۔ ایسا کوئی بات نہیں ہے، انسان کو کسی ایک دن کو ماتم نہیں بنانا چاہیے، پورے سال کے جس دن دل کرتا ہے انسان کو نکاح بھی کرنا چاہیے، شادی بھی کر سکتے ہیں، کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کوئی لمحہ منحوس نہیں ہوتا، کوئی چیز بھی منحوس، نہ عورت منحوس ہوتی ہے، نہ گھوڑا منحوس ہوتا ہے، نہ دن کے اوقات میں کوئی منحوسیت ہوتی ہے، نوست انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، انسان منحوس کام کرتا ہے تو اسے نوست پھیلتی ہے، اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں بھی سن 2 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے عملی ایک جو ہے کہ کام شروع کروایا، مدینہ کی ریاست کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا۔ 13 سال تک مکہ میں لوگ مارتے رہے، صحابہ مار کھاتے رہے۔ اب 13 سال کے بعد جب مکہ سے مدینہ پہنچ چکے، اب انہوں نے وہاں سے اقدامی قدم اٹھانے شروع کیے۔ یہ جو ایک جہاد ہوتا ہے نا، جہاد جوہد سے ہے، جوہد مشقت اور مجاہدے کو کہا جاتا ہے، اور واقعتاً اسلام میں سب سے مشکل چیز جہاد کرنا ہے۔ انسان کو اپنی ہتھیلی پہ جان رکھ کے میدان عمل میں اترنا پڑتا ہے۔ جہاد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں جہاد باللسان، انسان اپنی زبان سے جہاد کرے، ایک ہوتا ہے جہاد بالقلم، انسان اپنے قلم سے جہاد کرے، ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کرے۔ ہر ایک کی اپنی اہمیت ہے۔ زبان کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ انسان برائی کو برائی کہے، برائی کے خلاف آواز اپنی بلند کرے، بھلے کوئی بھی انسان ہو، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ جس طرح آج کل یہ بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ جو کراچی کے سابقہ پیچھے میئر بھی تھے، پتہ نہیں کمال نام ہے اس کا یا کیا نام ہے، مصطفیٰ کمال نے ابھی کچھ دن پہلے 2-4 دن پہلے اسمبلی میں اس نے جو اسپیچ کی ہے، تقریر کی ہے، سود کے خلاف کھل کے بولا ہے، اور اس نے پوری ملک کے پاکستان کے نیک لوگوں کے دلوں کی ترجمانی کی۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور افضل ترین جہاد باللسان جو ہے، افضل جہادی کلمت حق عند سلطان جائر، ظالم جابر بادشاہ کے سامنے ڈٹ کے بات کرنا سب سے بڑا یہ جہاد ہے، اور ہر دور میں اللہ والوں نے اس کی کیا بھی ہے اور کھل کے جہاد بھی کیا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ اکبر بادشاہ کے دور میں دین اکبری کا فتنہ شروع ہوا تھا، اس نے خدائی دعویٰ کیا، یہ اس کی مخالفت میں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 1000 سال کے بعد، 1 صدی کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا، اور یہ تجدیدی کارنامے اللہ تعالیٰ ہر انسان سے لیتے ہیں۔ ہر صدی کے آخر میں ایک مجدد ضرور آتا ہے، اور وہ ہر چیز کو نئے انداز میں پیش کرتا ہے۔
پہلے یہ تھا کہ امام ربانی مجدد فسانی 1000 سال کے بعد آئے، دین اسلام کو بالکل مٹانے کی پوری تیاریاں کر لی گئی تھی، اس بندے نے ہمت کی، اللہ نے اسے توفیق دی، اور پھر دین اسلام کا ایک نیا رخ نئے انداز میں کھول کے سامنے آیا۔ اس بنیاد پہ انہیں مجدد کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو بادشاہ تھا وہ کوشش کرتا تھا کس طریقے سے میرے سامنے جھک جائیں، جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ اب اس نے سازش یہ چلی، خبیث ان کو شیطان ہمیشہ ایسی سازشیں چلواتا ہے، انسان سادہ بندہ پھنس جاتا ہے۔ اب اس نے ایسا کیا کہ دروازہ بنایا اور دروازہ چھوٹا رکھوایا کہ جس میں کھڑا ہو کر بندہ سیدھا نہیں آ سکتا، ایسے جھک کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس ظالم جابر بادشاہ نے سیدنا ان کے لیے امام ربانی مجدد فسانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دروازہ چھوٹا بنایا، چلو یہ مجھے سجدہ نہیں کرتے نہ کریں، یہ جھک کے داخل ہوں گے تو میں یہی سمجھوں گا کہ انہوں نے سجدہ کیا۔ آپ جب وہاں آئے، آپ نے دربان سے پوچھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دروازہ بھی ہے دربار میں جانے کا؟ اس نے کہا دروازہ تو ہے لیکن آرڈر یہ دیا گیا ہے کہ آپ نے یہاں سے جانا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر میں داخل ہوتا ہوں۔ آپ بیٹھ گئے، آپ نے پہلے پاؤں اندر کیے، پھر ایسے سرین اندر کی ہپس اپنے، اور پھر کھڑے ہو گئے۔ تو وہ یہ پاؤں اس کے سامنے آیا، اس کے دربار کے سامنے۔ اس نے کہا یہ آپ نے میری توہین کی ہے۔ ان کا کوئی توہین نہیں کی، میں تو اللہ جل جلالہ کی عظمت اور اس کی جو ہے کبریائی کا گیت گاتا ہوں۔ آپ یہ جو جوتے ہیں اس سے بھی کم تر ہیں، جو خدا کے مقابلے میں آتے ہیں وہ زیرو ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے حق بات بلند کی۔ خلیفہ معتصم باللہ کے دور میں آپ دیکھیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس بنیاد پہ وہ لوگ کہتے تھے قرآن اللہ کی مخلوق ہے، آپ فرماتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق جس طرح مر جاتی ہے تو ان کا نظریہ یہ تھا قرآن کو بھی ختم کر دیں گے، ایک نظریہ شروع کیا تھا یہ بھی مخلوق ہے، مر جائے گی۔ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ ان کو جو کوڑے مارے جاتے تھے وہ اگر ہاتھی کو مارے جاتے تو ہاتھی بلبلا اٹھتا، اتنی تکلیف برداشت کی، لیکن انہوں نے اسلام کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ جہاد باللسان ہے، بہت بڑی بات ہے، ہر دور میں کرتے ہیں۔ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں کہ جہاد باللسان کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ فلسطین کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے تقریر کریں اور فلسطین کے عنوان سے پھر اس کو آپ چڑھائیں واٹس ایپ پہ، یا آپ اس کو جو ہے نا یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کو کہاں کہاں جا کے ضربیں لگتی ہیں۔ تو یہ جہاد باللسان ہے، اور اس کا بھی اسلام میں بڑا کردار ہے، اور انسان کو ہمیشہ کہنا چاہیے۔ جو انسان سچی بات کرتا ہے، کھری بات کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کی پشت پناہی پہ لوگ کھڑے کر دیتے ہیں، اللہ اسے کبھی بھی جھکنے نہیں دیتے، یہ پکی بات ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے کہا کہ ہمیشہ شرک نہ کرو، کھری اور صاف ستھری بات کرو، اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ قرآن میں بھی حکم یہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف ستھری بات کرو۔ تو صاف ستھری بات کرنا بہت بڑی جہاد ہے، بدنظری کے خلاف جہاد ہے۔ یا آج کل لوگوں نے کہا غیبت کے خلاف جہاد، چلو ان بزرگوں کا اپنا ایک نظریہ ہے، یہ اس کو جہاد ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اصل چیز جو ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جہاد اصغر، ایک ہوتا ہے جہاد اکبر۔ جہاد اکبر بہت مشکل ہے، جہاد اصغر آسان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ سے واپس آئے، آپ نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے آئے ہیں، ابھی ہم جہاد اکبر کریں گے۔ مطلب کیا کہ اللہ کی راہ میں لڑنا، گولی چلانا، مجاہدہ کرنا یہ آسان ہے، یہ جہاد اصغر ہے۔ جہاد اکبر ایک اپنے آپ کو مٹانا، اپنے اندر کی انانیت کو ختم کرنا، عاجزی انکساری لے آنا، اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ اس سے افضل ہو گئے، لیکن یہ زیادہ مشکل ہے، اس لیے اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ ایسے ہی جملہ آپ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی اس نے فلاں نے حج اکبر کیا ہے۔ ایک حج اصغر ہوتا ہے، ایک حج اکبر ہوتا ہے۔ عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جمعہ کے دن ہو پھر حج کا خطبہ ہو جائے تو اس کی اپنی جو ہے کہ شان ہے، لیکن عرب میں جتنے بھی لوگ گئے ہیں حج پہ یا عمرے پہ گئے ہیں تو وہ عمرے والے کو بھی حاجی کہتے ہیں، یا حاجی یا حاجی۔ تو وہ عمرہ بھی چھوٹا حج ہوتا ہے، اور بڑا حج جو ہوتا ہے وہ عام حج بڑا حج ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ ہمارے حکم میں مشہور یہ ہے کہ جو حج جمعہ کے دن ہوگا وہ حج اکبر ہوتا ہے، جو جمعہ کے دن نہ ہو تو وہ چھوٹا حج ہوتا ہے۔ تو چلے بہرحال تو یہ جہاد اکبر ہے، لیکن اصل جہاد وہی ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ دوسرا جہاد بالقلم ہے۔ جہاد بالقلم یہ کہ آپ اچھی تحریر لکھ سکتے ہیں، آپ اچھی بات لکھیں، آپ کوئی اچھی بات لکھ کے کہیں پہنچا سکتے ہیں، یوٹیوب پہ آپ کو پوسٹ لگا سکتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے
انسان الہ کلمت اللہ کو بلند کرے. لوگ ہیں آج بھی اخبارات میں مضمون لکھتے ہیں، رسالوں میں مضمون لکھتے ہیں، کتابیں لکھ دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جہاد بالقلم ہو رہا ہے. اور تیسری جو چیز ہے وہ سب سے مشکل ہے، وہ ہے جہاد بالسیف. تلوار کے ذریعے اسلحہ کے لیے جہاد کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے. کہتے ہیں دل تو بڑا کرتا ہے کہ ہم جہاد کریں، لیکن یہ موت جو ہے نا، گولی بڑی خطرناک انسان کو لگتی ہے اور انسان مر جاتا ہے. لیکن ہمیشہ جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. ہمیشہ شہید زندہ رہتا ہے. انسان کو جذبہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہاد کی توفیق عطا فرمائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من مات ولم یغزو ولم یحدث بی مات علی شعبۃ من نفاق. جو انسان مر گیا، دنیا سے گیا، نہ جہاد کیا، نہ جہاد کرنے کا جذبہ رکھا، نہ سوچا، یہ منافقت کی موت مرا ہے. انسان کو ضرور جذبہ رکھنا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے غزوات بھی کی ہیں، جنگیں بھی آپ کی ہوئی ہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ، یہ تین باتیں سمجھ آ گئی نا. ایک ہوتا ہے جہاد باللسان، ایک ہوتا ہے جہاد بالقلم، ایک ہوتا ہے جہاد بالسیف. اچھا جہاد اور قتال میں تھوڑا سا فرق ہے. قتال صرف مارنے کو کہتے ہیں، وہ جو قتل کیے جاتے ہیں کافر، اس کو قتال کہا جاتا ہے. جہاد کے بارے میں مجاہدہ آ جاتا ہے. آپ مجاہدہ کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، یہ بھی مجاہدہ ہے. آپ پیدل چل کے جاتے ہیں دور عبادت، یہ بھی مجاہدہ ہے. یہ جو اور جہاد میں یہ آ سکتا ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، وہ داڑھی نہیں رکھ سکتا. وہ داڑھی رکھتا ہے ماحول سے مقابلہ کر کے، یہ بھی جہاد ہے. ایک بندہ ایسے ہے کہ ایسے ماحول میں ہے وہ شلوار قمیض نہیں پہن سکتا، اس کے باوجود پہنتا ہے، یہ جہاد ہے اس کے لیے. ایک عورت ایسی علاقے میں ہے کہ وہاں حجاب نہیں کرنے دیتے، لیکن اس کے باوجود حجاب کرتی ہے، یہ جہاد میں آئے گا. یہ مجاہدے میں ضرور آتا ہے. اس کو قتال کے ساتھ خلط ملط نہیں کر سکتے، لیکن جہاد کے زمرے میں یہ آتا ہے. جو اللہ نے قرآن میں کہا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو لوگ بھی ہماری راہ میں جہد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، ان کو ہدایت کی راہ مل جاتی ہیں. تو جو آدمی جتنی محنت کرتا ہے اللہ اسے ہمیشہ کامیابیوں سے سرفراز کرتے ہیں. میں نے یہ دیکھا نا، یہ جو ابوبکر، حافظ ابوبکر آج پوری سوشل میڈیا کا ایک ستارہ بنا ہوا ہے. میں نے یہی سمجھا کہ اس نے کوئی تلاوت سیکھی ہوگی، کوئی تھوڑا سا پریکٹس کی تو اتنے عروج پہ چلا گیا. میں کل اس کا جو ہے نا وہ انٹرویو سن رہا تھا، میں حیران ہوا کہ چھوٹی سی عمر میں اس بچے نے سب عشرہ قرات کی ہوئی ہے. اس کو سارے لہجے آتے ہیں. اس نے پوری محنت کی ہے، لگن کے ساتھ لگا رہا ہے. 1.5-2 سال محنت کے بعد اللہ نے واقعتاً کسی کی محنت کو اللہ ضائع نہیں کرتا. اللہ نے ایسا عروج اور ایسی بلندی دی ہے، آپ حیران ہو جائیں گے. ہر بندہ اس کو اپنے پاس بلا کے اسے قرآن سن رہا ہے. جو بندہ جس چیز میں محنت کرتا ہے، یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ محنت ضائع نہیں کرتے. آپ سبزی کی دکان پہ ہیں، آپ محنت کریں گے، صاف ستھری سبزی لائیں گے، روزانہ لائیں گے، سجائیں گے، پانی چھڑکائیں گے، ایک وقت آئے گا آپ کا عروج ہوگا کاروبار کا. جس میں بھی کوئی بھی کام کرتا ہے نیت صاف ہو. کئی ایسے مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ والد غریب بندہ تھا، اتنا سسٹم بھی نہیں تھا، لیکن وہ نیک نیت تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی دعائیں، اس کی اولاد کی محنتیں قبول کی. والد جھونپڑی میں کچے مکان میں رہنے والا تھا، بچوں کی کوٹھیاں بن گئی. یہ باپ کی محنت اور قربانی صلہ ملتے ہے اولاد کی طرف. تو انسان محنت کرے گا تو اللہ اس کو ضرور صلہ دے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان محنت کرے اور اللہ اس کی محنت کو ضائع کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے. انسان کو ہمیشہ اس بات پہ امید رکھنی چاہیے، اگر میں مجاہدہ کر رہا ہوں تو اللہ مجھے ضرور عزت دیں گے. اب ہمارے نوید بھائی ہیں یا علی بھائی ہیں، یا اسی طریقے سے جمعے کے دن ہمارے جو ہے کہ نعیم صاحب آ جاتے ہیں، برہان بھائی دور سے سفر کر کے آتے ہیں، ایک مجاہدہ کر کے آتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ نہ دے، ضرور دیں. جتنی محنت کر کے آئیں گے اللہ اتنا چمکائیں گے. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ بلخ کے گورنر تھے، تو ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کہ میں اللہ والوں کی صحبت میں جاؤں اور مجھے اللہ والوں کے پاس رہ کے اللہ اللہ کرنے کا جذبہ نصیب ہو جائے. پہلے دور میں بادشاہ بھی اللہ والوں کے پاس جا کے مجاہدے کرتے تھے. آج کل نا شارٹس کورس ہو گئے ہیں، آج کل عالم کورس بھی شارٹ ہو گیا ہے، قاری کورس بھی شارٹ ہو گیا ہے. آج کل لوگ بھی کہتے ہیں کہ شارٹ کورس ہو اور رنگ چوکھا ہے، کہتے ہیں دو تے چوپڑی ہیں.
یہ بھی کہتے ہیں، ایک اور جملہ بھی کہتے ہیں، پتہ نہیں رنگ بھی چوکھا، ایسے ایک جملہ بولتے ہیں، اس سے پہلے جملہ پتہ نہیں کیا ہے۔ بہرحال تو جتنی مجاہدہ کرتے ہیں اللہ اس کو نوازتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے متوجہ کرنا تھا، وہ 2 فرشتے چھت پہ بھیجے انسانی روپ میں، کہا یہ کیا کر رہے ہو کہ ہمارے اونٹ گم ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اونٹ گم ہوئے تو جا کے جنگل میں تلاش کرو، بادشاہ اور گورنر کے محل کے چھت پہ کدھر آئیں گے؟ انہوں نے کہا اگر آپ کے چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتے تو آپ کے نرم گرم بستروں پہ خدا بھی نہیں مل سکتا، مجاہدہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے اپنے نائب کو بلایا اور اس کو کہا کہ بھائی یہ انتظامات ہیں، یہ تم سنبھالو، میری چھٹی، میں گورنر سے میں بس اللہ کے پاس بیٹھ کے عبادت کرنے لگا ہوں۔ وہ جو ہی کتابوں میں لکھا ہے، کرامات اولیاء میں لکھا ہے کہ جو ہی یہ جنگل میں پہنچے، سوئی دھاگا لیا، ایک تھوڑی سی گودڑی سی لی، جو خوراک چند کپڑے لیے، جا کے بیٹھ گئے۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا لوگ جا کے مجاہدہ کیا کرتے تھے۔ تو جو ہی جا کے بیٹھے ایک جگہ چنی کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کروں گا، تو اچانک ایک دسترخوان آیا، قسمہ قسم کے کھانے اس کے اوپر ہیں، اور اس کی خوشبو اور اس کا ذائقہ اور اس کی چمک۔ ایک آگے دوسرے درخت کے نیچے اللہ والا بیٹھا ہوا تھا، ایک قریب اور بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا، اے اللہ اتنے سال ہو گئے ہم بھی تو یہاں اللہ اللہ کر رہے ہیں، سمت پکار رہے ہیں، صنم تو نہیں کہہ رہے، ہمیں دال ساگ ہی ملتا ہے روز، اور یہ آج کوئی ایسا ہی نرالا ہے کہ آنے کے ساتھ اتنا بڑا استقبال۔ تو آواز آئی کہ تم ایک کئی اور بیلچہ چھوڑ کے آئے تھے، اور یہ بادشاہت کو ٹھوکر مار کے آئے۔ جو جتنی بڑی قربانی دے گا اللہ جل جلالہ اتنا بڑا مقام اس کو دیں گے۔ بڑے علماء ہیں دنیا میں، مولانا طارق جمیل کیوں چھایا ہوا ہے؟ مولانا طارق جمیل کی آپ ہسٹری پڑھیں، یہ کیسے وہاں سے پلٹا کھا کے آئے۔ ان کے لیے ان کے والد نے گھر سے نکال دیا، نواب تھے اتنے بڑے، اور سب سے پہلے حضرت فرماتے ہیں پنجاب میں ٹریکٹر میرا والد لے کر آیا، ان سے کہا تو ایسا مولوی بن گیا ہے، میری تو نے ناک کٹوا دی ہے، مجاہدہ کی، اور آج دنیا میں طارق جمیل ہے۔ ساکر رضا مصطفی صاحب کو دیکھیں، پیر اجمل قادری کو دیکھیں، ہر ایک کے پیچھے جا کے دیکھیں، جو جتنی بڑی قربانی دے کے آیا ہے اللہ جل جلالہ نے اتنا ہی زیادہ اسے اعزاز اور اکرام دی ہے۔ اس لیے قربانی کی بنیاد پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یقتل الرجل حسب ایمانہ۔ کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آئی ہیں، پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہیں ان پہ آئی ہیں، کیونکہ انسان کو جو آزمایا جاتا ہے وہ اس کے ایمان کی بنیاد پہ آزمایا جاتا ہے۔ انبیاء کو اللہ نے دنیا میں بھیجا، انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ مخلوق کو خالق سے ملائے، یہ درمیان میں واسطہ تھا۔ اللہ کا پیغام انبیاء پر، انبیاء کے ذریعے عوام تک، عوام کی صورتحال اللہ تک پہنچانے کے لیے انبیاء کو اللہ نے ترتیب رکھی۔ اور انبیاء کا سلسلہ اگر نہ ہوتا، انسان کو کیا پتہ چلتا کہ اللہ کیسے راضی ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلتا کہ اللہ کی عبادت کیسی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء کو جو سلسلہ شروع کیا، اس سلسلے کے اندر ہی ساری باتیں بتائی ہیں کہ ساری کائنات کی تعریف کیسے ہو۔ پھر انبیاء نہ ہوتے اللہ کی بندگی کا طریقہ پتہ نہ چلتا، ہدایت اور گمراہی میں ہم فرق نہ کر سکتے، سعادت اور شقاوت کو ہم نہ سمجھتے، اور مسجدوں میں بیٹھ کے حکمرانی کیسے کی جاتی ہے کوئی مثال نہ ہوتی، کسر و کیسرا کو کیسے اس کے ناک کو رگڑایا جاتا ہے، اس کے خزانوں کے ڈھیر مسجد نبوی کے سین میں لگتے ہیں۔ یہ ساری وہ چیزیں جو اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروانی تھی، اس لیے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اللہ نے ہر نبی کو مشقتوں میں، صحیح بھنور میں اللہ نے نکالا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، اور قوم آپ کو آگے سے پتھر مارتی رہی، آپ تبلیغ کرتے وہ لوگ پتھر مارتے۔ 950 سال میں 80 یا 82 بندوں نے آپ علیہ السلام پر ایمان لایا، سب سے بڑی قربانی۔ آج ہم ایک ہفتہ کسی سے بات کریں، ایک مہینہ بات کریں، بات نہ سنے کہتے چھوڑ یار گولی مارو دفع کرو۔ 950 سال آپ نے محنت کی، پھر اللہ جل جلالہ کے سامنے انہوں نے اللہ کے سامنے بات رکھی کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن بھی نہیں دیکھا، میں نے رات بھی نہیں دیکھی، میں نے سردی نہیں دیکھی، میں نے گرمی نہیں دیکھی، میں نے خزاں اور بہار نہیں دیکھی، ہر وقت جا کے دعوت دیتا رہا۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں نے جب بھی ان کو سمجھایا مجھ سے بھاگ گیا، اور جب میں دعوت دیتا تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے۔ لیکن اب کتنی بڑی مشاہدہ ہے، کتنی بڑی مشقت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم کو تباہ کیا۔ اب اس کے بعد دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کتنے مجاہدے سے گزرے،
آپ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے ہیں، وہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، غار میں 9-10 سال تک بند رکھا رہا، پھر جب بڑے ہوئے تو وہ قوم نے مخالفت شروع کر دی، پھر چکھائے نمرودی میں ڈال دیا گیا اور پھر اپنے علاقے سے بے دخل کر دیا گیا، پھر جب بڑھاپے میں اولاد ملی تو اولاد کو بھی وادی غیر عزیز راہ میں پھینک دیا گیا۔ کتنے امتحانات تھے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور کامیاب ہوئے۔ اسی انداز میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے کس مشقت میں پہلے ماں جب پیدا ہوئے تو چولہے میں ڈال دیا، ماں سے اٹھایا بکسے میں ڈالا، دریاؤں کی نظر کیا، ماں الگ تڑپی بہن الگ تڑپی، آپ سن چکے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے کہ پھر فرعون کے گھر میں اللہ نے پالا، اور پھر جب جو ہی عروس پہ آئے تو بندے کو مکہ لگ گیا، اس نے قتل کی سازش کر دی، پھر گئے، پھر 10 سال جو ہے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، پھر وہاں سے واپس آئے اور اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کوئی طور پہ نبوت دے دی۔ اسی انداز میں یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، پھر کتنی مشقتوں کے بعد پھر عزیز مصر بنے۔ ہر پیغمبر کو دیکھیں کتنی مشقتیں ہیں، تو یہ ساری مشقتوں کا آنا یہ اللہ جل جلالہ نے نبی علیہ السلام کے، آپ دیکھیں زندگی کو دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے، آپ کی ولادت سے پہلے ابو چلے گئے، اب جو ہی پیدا ہو کے چلنا پھرنا شروع کیا ماں چلی گئی، جو ہی ایک پیار محبت کا ایک سہارا ملنے کا وقت تھا دادا بھی چلے گئے، کتنی ہر ایک سہارا اللہ نے جدا کر لیا، اور پھر جو ہی آپ عروج پہ آئے نبوت ملی اور آپ کامل خوزن کا سال آیا، خدیجہ بھی گئی، چچا بھی چلے گئے، یوں ایک سہارے کو جدا کر کے کتنی مشقتوں سے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے۔ طائف کی وادی میں گئے، بدبختوں نے آپ کے لو لوہان کر دیا، آپ کے قدمین مبارک ہیں، آپ مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، ابو جہل اونٹ کی اجری آپ پر ڈال رہا، یہی آپ ایمان کی دعوت دیتے ہیں، آپ کے گلے میں چادر ڈال کے آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کائنات میں سب سے زیادہ مشقتیں میں نے اٹھائی۔ اب حالانکہ ہم باقی انبیاء کی مشقتیں دیکھتے ہیں، ہمیں وہ زیادہ نظر آتی ہیں، انبیاء کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کتنی مشقتیں ہیں، لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نازک ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے خواص ہیں، خاص بندے کے اوپر تھوڑا سا بھی مسئلہ آ جائے تو زیادہ محسوس ہوتا ہے، لیکن پیارے آقا نے کتنی قربانیاں دی۔ آپ اس کے بعد دیکھیں صحابہ کرام ایمان لاتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے، انہیں پیٹا جاتا ہے، انہیں باندھ دیا جاتا ہے، بہت سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ حباب بن عرب تپتے ہوئے انگاروں پہ آئے، آپ دیکھیں سمیہ کو 2 لاکھ کر دیا گیا ہے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی ہے، لبینہ کی چمڑی ادھیڑی گئی ہے، یہ سب کچھ ہوا ہے، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی مکہ کے چوراہے میں تخت دار پہ لٹکایا گیا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں تھی، مشقتیں تھی، یہ شروع میں دفاعی پوزیشن پر تھے، مکہ میں جہاد تھا، دفاعی پوزیشن پہ تھا کہ اپنا دفاع کر رہے تھے، اپنے آپ کو بچا رہے تھے، ان کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ نازل ہوئی جہاد کے بارے میں، فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ پوری آیت آ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مومنین کی جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لی ہے، بس تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ تو مدینہ پاک میں آپ نے اقدامی قدم اٹھایا، دفاعی مطلب یہ بندہ مار رہا ہے، یہ اپنے آگے سے اس کو روک رہا ہے، اور اقدامی کہتے ہیں قدم اٹھا کے آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، اب انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ جہاد میں نقصان نہیں ہوتا؟ لوگوں کی گردنیں مار دیتے ہیں، لوگوں کی جو ہے نا بازو کاٹ دیتے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کے سہاگ اجڑ جاتے ہیں۔ یہ ویسے عام بندہ سوچے تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز بڑا ظلم ہے۔ آج بھی جدید پڑھے لکھے غامدی نظریات کے لوگ کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بندے نے، غلام قادیانی نے یہ کہا تھا نا کہ چھوڑ دو مومنوں جہاد کا خیال، چھوڑ دو مومنوں جہاد کا خیال، اسلام میں حرام ہے جنگ و قتال۔ یہ جہاد، یہ مقصد، یہ لوگ آج بھی کہتے ہیں جہاد دہشت گردی ہے، جی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل جلالہ لوگوں کو دفع نہ کرتے، ہٹاتے نہ، بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں اگر بعضوں پر ہم بعض اور مسلط نہ کرتے نا، یہ دنیا میں فساد برپا کر دیتے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں سامنے آئے ہیں، اگر مقابلہ نہ کرتے تو کفار نے مسلمانوں کو مار دینا تھا،
مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا تھا، اسلام کو عروج بلندی جہاد کے ذریعے ملی ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، یہ قرآن نے حکم دیا ہے کہ آپ کو چاہیے جتنی آپ کے استعداد ہو سکتی ہے، ایٹم بم بنائیں، میزائل بنائیں، جو کچھ کر سکتے ہیں آپ بنائیں، تاکہ اس کا مقصد کیا ہے؟ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم اللہ اور اپنے دشمن کو ڈراؤ، اس کے اوپر روب ڈالو۔ تو جہاد کا مطلب ہی روب ڈالنا ہے۔ اب جس وجہ سے کافر پر روب ڈالتا ہے وہ جہاد ہے۔ اب بڑے امامے سے، پگڑی سے، زلفوں سے، اگر داڑھی کے ساتھ مونچھیں رکھی ہے، اچھی خوراک کھائی ہوئی ہے، مجاہد کو دیکھ کر اگر ان کی پینٹیں گیلی ہوتی ہیں تو یہ جہاد، یہ اللہ نے ایک روب دیا۔ آپ یقین کریں، جو لوگ آپ کے کوئی اعزا اقربا فوج میں ہوں ان سے پوچھیں، جب وہ نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں دھوؤں کی۔ یہ جہاد ہے۔ جہاد کا مقصد روب ڈالنا ہے اور فساد کو ختم کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے جہاد کروایا ہے، اور یہ جہاد صرف پیارے آقا نہیں، اس سے پہلے بھی جہاد ہوا ہے، اس کے اندر بھی کافروں کو مارا گیا۔ ہر دور میں اس کی نوعیت اپنی ہوتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے کہ نبی الملاحم آپ کا نام ہے، جنگجو پیغمبر۔ ہمارے آقا جنگی پیغمبر ہیں، جنگجو پیغمبر ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو جنگ ہے، آپ نے فرمایا کہ القتال خدا، یہ ایک دھوکہ ہے۔ مطلب سمجھایا گیا کہ چال ہے، جہاد اور جنگیں ہمیشہ چال سے چلی جاتی ہیں، دماغ کی ٹیکنیک سے انسان جنگ لڑتا ہے، زور کی بنیاد پہ، فوج کی بنیاد پہ جنگ نہیں لڑا کرتے۔ حضور صحابہ اکرام نے بھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، غزوہ بدر ہوا ہے، غزوہ احد ہوا ہے، غزوہ خیبر ہوا ہے، غزوہ احزاب ہوا ہے، انشاءاللہ یہ سارے آہستہ آہستہ آگے آئیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ یہ سیرت کا حصہ ہے۔ آج ہمیں اخلاق نبی کے لوگ تعلیم دیتے ہیں، کہتے ہیں اسلام اخلاق سے پھیلا ہے۔ آج کل کا جو نیا پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سیرت ضرور کرتے ہیں، کوٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ جی بالکل ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اخلاق نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیلا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں یہ ترغیب دی ہے کہ آپ پہلے جا کر اسلام کا پیغام پہنچاؤ، اسے اسلام کی تعلیمات سے روشناس کرواؤ، جب اسلام اس کو سمجھ آ جائے اس کو اسلام میں لے آؤ، اسلام میں نہیں آتا تو اسے ذمہ بنا کے اپنے ماتحت رکھو، اگر پھر بھی نہیں آتا پھر اس کو سیدھا کرو۔ یہ ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ نے جہاد میں کسی بچے کو نہیں مارنا، کسی عورت کو نہیں مارنا، کسی بوڑھے کو نہیں مارنا، قتل نہیں کرنا، بچہ نہیں قتل کرنا، بوڑھا نہیں قتل کرنا، عورت نہیں قتل کرنی۔ لیکن یہ تو ایسے جو ہے کہ بدبخت ہیں اور جانوروں سے بدتر ہیں یہ اسرائیل کے پیروکار جو لوگ ہیں، ان بغیرتوں کو نہ بچے نظر آتے ہیں نہ عورتیں نظر آتی ہیں۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آج ان کی ہے کل ہماری ہے انشاءاللہ۔ آج یہ کر لیں۔ اللہ نے دنیا میں بڑے بڑے لوگ دکھائے۔ اس دن میں دیکھ رہا تھا ہمارے القرآن کے جو سربراہ ہیں حضرت مولانا سید عدنان کا خیر، ان کی وہ پرانی ویڈیو چلا رہے ہیں مشرف دور کی، جب کنونشن سینٹر میں انہوں نے ایک انتہائی کم عمری میں، کم سنی میں مشرف کو آئینہ دکھایا تھا۔ اگر کسی نے وہ تقریر سنی ہو اس میں وہ جذبات ہیں۔ وہ لکھنے والے نے لکھا کاش یہ مشرف ان کی باتیں سن لیتا تو آج دنیا میں نوسط کا میں نشان نہ بنتا۔ تو وہ آج بھی گرج رہے ہیں، چمک رہے ہیں، اور وہ نام و نشان مٹ چکا ہے جس سے اپنی طاقت کے اوپر ناز تھا۔ اسی ظالم بدبخت نے آ کر جہاد کو دہشت گردی کہا ہے، اسی نے آ کر تقویٰ کو جو ہے کہ وہ انتہا پسندی کہا ہے، اور یہ اسی بنیاد پہ اس نے ایمان کو بنیاد پرستی کا لقب دیا ہے۔ وہ دنیا سے مٹ گیا ہے، اس کے پیروکار بھی چلے گئے ہیں، اسلام کا آج بھی عروج کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جہاد جو اس کے اندر یہ ہے اخلاق سے ضرور پھیلا ہے، لیکن بدر میں تلوار اٹھانا بھی نبی کا اخلاق ہے، احد میں تلوار اٹھانا بھی نبی کا اخلاق ہے، زرہ پہن کے جنگجو پیغمبر کا بڑھ نبی اخلاق کے نبویہ ہے۔ اخلاق صرف یہی نظر نہیں آتا کہ انسان جو ہے کہ بس میٹھی میٹھی ہاتھ ہاتھ پر کڑوی کڑوی تو ہو جائے۔ اب انسان جو ہے نا جب بھی کسی کے خلاف کوئی بات کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، نہیں اچھے اخلاق سے سمجھائیں، جی صحابہ کی توہین کرے، نہیں اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے۔ پڑھا لکھا انسان بڑا سنجیدہ ہوتا ہے، جب ان کے اوپر بات آتی ہے پھر ان کے اخلاق کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جب یہودیوں کا چوڑا مرتا ہے تو وہ پوری دنیا میں شور شابہ کر دیتے ہیں، مسلمان ختم ہو چکے ہیں۔ یقین کریں، میں اس دن دیکھ رہا تھا ایک اللہ والے نے بڑی پیاری بات کی، میرے دل میں لگی، نوجوان عالم ہے، بات بڑے پتے کی اس نے کی ہے۔ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ صلاح الدین ایوبی بھیج،
اللہ کو سلطان ٹیپو بھیج. تو وہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ یہ 2 کروڑ جو پتہ نہیں کتنے کروڑ لوگ دنیا میں 7 کروڑ مسلمان ہیں. کہتے ہیں اللہ اگر 7 کروڑ میں ایک کی ایوبی اور ایک کی سلطان ٹیپو نہیں ہے تو اللہ کوئی ہلاکو خان بھیج جو ان کو ہلاک کرے. یہ مرے تو کوئی سلطان ٹیپو پیدا ہو. کروڑوں میں انسان ہے لیکن سلطان ٹیپو والی ہمت نہیں آ رہی. تو جہاد وہ بنیاد ہے جو اسلام کو نکھارتا ہے, اسلام کو عزت دیتا ہے, اسلام کی کوہان ہے یہ جہاد. یہ غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہاد بھی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اگر اللہ کی رضا کے لیے جہاد نہیں کریں گے تو یہ جہاد بھی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک بندہ تھا اور وہ جنگ میں آگے بڑھا اور اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے قزمان. قزمان اس کا نام تھا. وہ آیا اور اتنی تیزی سے تلواریں چلا رہا ہے, ادھر کافر گر رہے ہیں, ادھر گر رہے ہیں, ادھر گر رہے ہیں. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بندہ بڑا کام کر رہا ہے. پیارے آقا نے فرمایا کہ میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں, مجھے جہنم میں نظر آ رہا ہے. ایک صحابی کہتے ہیں میں غور کرتا رہا, میں نے کہا یہ کیا ہوگا. وہ اس کی جو ہے نا وہ زخمی ہو گیا, اس کو گردن کے قریب دائیں بائیں تلواریں لگی. تو پہلے بہت اس نے کام کیا, اتنے کافروں کو اس نے مارا, جب روح نہیں نکل رہی تھی تو اپنی تلوار لے کے یہاں سے کاٹ دی, خودکشی کر گئی, حرام بہت مر گئی. تو اللہ کے یہاں جہاد کا موقع مل بھی جاتا ہے لیکن اصل چیز ہے انسان کی قبولیت. اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. شیخ الہند مولانا محمد حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے انگریز نے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا اور ان کو جو ہے کہ سزائے موت کا پروانہ جاری ہوا. یہ خوش ہوئے, مسکرائے. اس نے کہا کہ یہ بندہ مسکرایا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی خوش ہوا کہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا. اسے کہا نہیں, اس کو پھانسی نہیں دینی, اس کو قید کرنا ہے. کہ ہم نے ہر وہ چیز کرنی ہے کہ مسلمان کو خوشی نہ ہو. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کو جذبہ رکھنا چاہیے, اور اگر خود انسان جہاد نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا تو ضرور کرے کہ مجاہدین کو سپورٹ کرے, جانی مالی تعاون کرے, ان کے لیے دعائیں کرے, دعائیں کرتا رہے, دل میں جذبہ رکھے. انشاءاللہ اللہ تو نے مجھے موقع دیا تو میں جہاد کروں گا. استیال جہاد و ماضی الی یوم القیامہ, جہاد قیامت تک باقی رہے گا. اور فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ, یاد رکھو جب تم جہاد کو چھوڑ دو گے اللہ تمہارے پر ذلت کو مسلط کر دیں گے. یہ ہمارے ماضی میں, ہمارے قریب میں جو ہمارے پڑوسی ہیں, یہ تو بارڈر سے آگے جنہیں صحیح دیوانے کہا جاتا ہے, اللہ کے نبی کے صحیح پروانے, افغانستان کے طالبان, انہوں نے جہاد کو نہیں چھوڑا, جہاد کو پکڑا. آج دنیا میں داغ بیٹھی ہوئی ہے ان کی. جنہوں نے جہاد چھوڑا ہے وہ ذلیل ہو چکے ہیں. سارے وسائل ہونے کے باوجود آج یہ ایٹم اگر افغانستان میں ہوتا, ایٹم بم, یہ مسائل وہاں ہوتے پتہ پھر چلتا. آج بھی یہاں کوئی طالبان بیٹھ جاتا آ کے تو آج یہ حالات نظر نہ آتے جو دنیا میں نظر آ رہے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جہاد کا چھوڑنا یہ ذلت ہمارے پر مسلط ہوئی ہے. آپ یقین کریں ہمارے ہاں جہاد کی آیات نکالی گئی, ہمارے نصابوں سے جہاد کے تذکرے نکالے گئے ہیں, پورے کے پورے باب نکال دیے گئے ہیں سلیبس سے, تاکہ کسی بچے کے اندر وہ جہاد کا جذبہ ہی نہ ہو سکے. سیکس ڈالا ہے, گانے ڈالے ہیں, موسیقی ڈالی ہے, گن ڈالا ہے, تاکہ بچوں کی سوچ غلط ہو جائے. اب یہ ارطغرل غازی کا ڈرامہ چلا تھا, کوئی نوجوانوں میں دوبارہ شعور بیدار ہوا, پھر وہ ختم ہو گئے. ابھی اور بھی آ رہے ہیں, لیکن یہ ڈرامے اور لطیفوں میں اور کارٹونوں میں لوگ امت پہ کھو رہی ہے, افسانوں میں جا رہی ہے. تو اللہ جل جلالہ نے عزت پر آج جہاد میں رکھی ہے. آگے جہاد کے بارے میں لکھا ہے کہ جب گھر سے نکلے تو اللہ کا نام لے کر نکلے, اتراتے ہوئے اکڑتے ہوئے نہیں جانا چاہیے, آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے دشمن وہاں کامیاب ہوتا ہے. جب جماعت آپس میں ایک رہتی ہے اس پہ ہمیشہ اللہ جل جلالہ کی مدد ہوا کرتی ہے. آج اسی پہ روکتے ہیں. ایک بات کرتا ہوں, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ ہے اور یہ روم کی طرف جا رہے. اب روم کی طرف جانے لگے ہیں. رومیوں نے کہا کہ آپ نے بڑے بڑے علماء بٹھائے کہ ان کا ہم کیسے مقابلہ کریں. انہوں نے کہا جی یہ بات پکی ہے, یہ ہم سے لکھوا کے لے لو, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پہ طاقت سے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تم میزائل بھی لے آؤ, اس وقت تو نہیں تھے, میں ویسے بات کرتا ہوں, ہر قسم کا اسلحہ لے آؤ, لیکن تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ وہ عیسائی مورخ کا جملہ بڑا عجیب جملہ ہے, بڑا قیمتی جملہ ہے. اس نے کہا جی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہ غالب نہیں آ سکتے. کیوں؟ طاقتور ہیں نہیں, فوج زیادہ نہیں, اسلحہ زیادہ نہیں. اس نے کہا اس لیے کہ ان کا خدا ان سے راضی ہے, ان سے ان کا خدا راضی ہے,
جب تک ان سے ان کا خدا راضی رہے گا تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا جی اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ یہ ہو کہ ان کے خدا کو اس سے ناراض کیا جائے۔ اب انہوں نے پھر پوچھا آپ نے راہبانین سے کہ خدا کیسے ناراض ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ان سے بد نظری کروائی جائے، ان سے زنا کروایا جائے، بدفعلی کروایا جائے، تاکہ یہ سے خدا سے رابطہ ٹوٹے، یوں ہم ان پہ حملہ کر کے ختم کر لیں گے۔ اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ صحابہ اکرام کا قافلہ ایران کی طرف، روم کی طرف جا رہا ہے، فارس کی طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے فارسی و نسل دوشیزہ بچوں کو چمکایا، سنوارا، اور اس کے بعد انہوں نے راستے کے دونوں کناروں پہ کھڑا کر دیا۔ اب جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ انہوں نے بہت بڑی سازش کی ہے، سیدنا خالد بن ولید ہیں، سیدنا عبیدہ بن جراح ہیں، جو بھی بڑے ہیں، ان تک پیغام پہنچایا کہ یہ اس دفعہ کافر نے نئی چال چلی ہے، اس لیے آپ نے قربانی دینی ہے، اور یقین کریں جتنی بڑی قربانی دی آگے اتنا بڑا اللہ نے ان کو انعام دیا ہے۔ تو وہ قرآن کریم کی سورہ نور کی آیات ہیں کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ آپ اکثر اس طرح نہیں سنیں گے جو واقعہ میں ابھی سناؤں گا، تو یہ آیات ان تک بتائی گئی کہ ان کو جمع کریں اور ان کو سنائیں۔ انہوں نے صحابہ کرام کا ایمان بڑھایا، صحابہ کرام کو اہمیت دکھائی، کفار کی سازشیں بتائیں کہ آگے یہ حملہ ہونے لگا ہے، آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، آپ نے اٹھ کے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ دائیں بائیں کتے بلے کا انسان کھڑا ہے، آپ نے قربانی دینی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا قافلہ درمیان سے گزرا، وہ دوشیزہ لڑکیاں اپنا ننگا جسم لے کے سامنے کھڑی ہیں، جن کی آج بھی فارسی نسل لڑکیوں پہ حسن گرتا ہے، تو انہوں نے نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ کہتے تھے کہ یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے۔ یہ اتنی بڑی قربانی دے کے جب آگے گئے تو آگے کیا تھا؟ آگے علامہ اقبال نے کہا، آپ سمجھ جانا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے دریا کے اوپر گھوڑے دوڑائے تھے، اور واقعتاً ان کے پاؤں کے سنوں کو بھی پانی نہیں لگا تھا۔ انہوں نے کہا دیو آمدن، یہ انسان نہیں دیو آ رہا ہے۔ اتنی بڑی احتیاط کی، اتنا بڑا انعام ملا۔ آج تک کبھی پانی کے اوپر گھوڑا نہیں دوڑا۔ انہوں نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی، اپنے شرم کو بچایا، اپنی غیرت کو روکا، نفسانی خواہشات کنٹرول میں رکھی۔ اللہ جل جلالہ نے بغیر جنگ کے فارس دے دی، بغیر جنگ کے روم میں ان کا یہ دیو یہاں ہم کھا جائیں گے، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ اور یہ دیکھیں قرآن کریم کے ایک واقعہ ہم نے پڑھا ہے، وہ جالوت طالوت والا، اللہ نے آزمایا تھا نہر سے کہ پانی نہیں پینا، پیا تو وہ پھنڈر گئے، اتنے بڑے ہو گئے اور رہ گئے، 313 بندے رہ گئے۔ تو ہمیشہ جو بندہ جتنی بڑی قربانی دیتا ہے اتنا بڑا اللہ اس کو انعام دیتے ہیں۔ نظر یہ آتا ہے کہ انسان کے ساتھ یہ ہوگا فلاں ہوگا، لیکن اگر قربانی دے گا اللہ نوازیں گے۔ جنید جمشید نے قربانی دی، گانے چھوڑیے، کروڑوں روپے اس نے چھوڑ دیے، توبہ طیب ہو کے آ گیا، اللہ نے اعزاز کیا دیا۔ جب فوت ہوا پاکستان کے پرچم میں اس کو دفنایا گیا، گارڈ آف آنر دیا گیا۔ اس سے بڑھ کے علماء کے قبرستان دارالعلوم کراچی میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد کے ساتھ دفنایا گیا۔ اور کیا اعزاز چاہیے؟ آج بھی دنیا میں اس کی نعتیں گونجتی ہے۔ ہم خلاصہ اختتام اس پہ کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کی اگر عزت پانی ہے، اللہ کے یہاں مقام پانا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتی ہے، قرآن کی اوراق بتاتے ہیں کہ جس نے جتنی بڑی قربانی دی ہے وہ اتنا بڑا اعزاز پایا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، اللہ عہدہ نہیں چھینتا، اللہ منصب نہیں لیتا۔ خالد بن ولید پیچھے آئے ہیں، کفار میں سردار تھے تو اسلام میں بھی شیر بنے، اللہ کی تلوار بنے۔ امیر حمزہ کافروں کے سربراہ تھے، ادھر آئے وہی رہے۔ ابو سفیان وہاں سربراہ تھے، اسلام میں آئے، اسلام نے سربراہی نہیں چھینی، بس رخ موڑنے کی دیر۔ ہم دنیا میں عزت پہ ہیں، اگر اسی انداز میں دنیا کے ساتھ دین کو جوڑ لیں گے اللہ جل جلالہ میں چمکائیں گے، لیکن اپنے جذبہ رکھیں رگڑا کھانے کا۔ پتھر کو رگڑا لگتا ہے تو پھر وہ ہیرا بنتا ہے۔ انسان ویسے پتھر کو پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے مجاہدہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ آسمان سے کچھ اترا کچھ نہیں ہے۔ لوگوں نے مجاہدے کر کر کے اپنی زندگیاں گلا دی ہیں۔ اب یقین کریں میں 1996 میں اپنے شیخ سے بیعت ہوا، اور اللہ کے فضل اور توفیق سے 2016 میں جا کے مجھے خلافت ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 20 سال کا طویل عرصہ ہے، ہم 20 مہینے نہیں رہتے۔ آج کل کے نوجوان کہتے ہیں سال خلافت دے دو جی، بس ٹائم شارٹ کر دو۔
ہم شارٹ کورس کرتے ہیں پھر ہمیں پوری چیز کے انورات بھی نہیں ملتے. اس لیے اللہ سے اپنے آپ کو پیش کریں. ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جنتی نواز دے. جتنی زیادہ میرا ایک جذبہ تھا کہ تمام لطائف، تمام اسباق، تمام مراقبات مکمل کریں. ورنہ ایسا بھی ہوا ہے کہ چھٹے سبق پہ اکثر حضرت خلافت دے دیتے کہ ساتھ ساتھ یہ ذکر بھی کرتا رہے گا، لوگوں کو بھی کراتا رہے گا، چمکتا رہے گا. تو عزبہ رکھیں، جذبہ رکھیں. انشاءاللہ ہم نے مجاہدہ کرنا ہے. ہم نے غزوات کا پڑھ کے اپنے جہادی جذبات کو برانگیختہ کرنا ہے. اب وہ الفاظ کی صورت میں نکلتے ہیں یا تحریر کی صورت میں نکلتے ہیں یا تقریر کی صورت میں نکلتے ہیں، یہ اللہ کی اپنی مرضی ہے. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسی مہینوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو غزوات کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا